کائنات کی کہانی ہمیشہ ایمان اور باطل کی کشمکش سے بھری رہی ہے۔ روشنی اور اندھیرے کی جنگ کبھی رکی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے وہ بندے جو حق کی صدا بلند کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو تخت تاج غرور اور تکبر میں ڈوب کر خود کو خدا کہلوانے لگتے ہیں۔ انہی دو جہانوں کی ٹکر اس وقت ہوئی جب ایک طرف تھا نمرود بن کنعان، جس کے محل آسمان کو چھوتے تھے، جس کی فوجیں زمین پر پھیلتی تھیں، جس کے پاس دولت، طاقت اور دنیاوی شان تھی، اور دوسری طرف تھا وہ مرد حق، جس کے پاس نہ فوج تھی، نہ سلطنت، نہ خزانے، مگر اس کے دل میں وہ نور تھا جو پتھروں کو دل بنا دیتا ہے، جو رات کو سورج کر دیتا ہے، جو انسان کو قومیں بدلنے والا نبی بنا دیتا ہے۔ وہ نور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کہانی صرف دو انسانوں کا مقابلہ نہیں، بلکہ دو نظریات، دو راستوں اور دو جہانوں کی جنگ ہے، اور آخر میں فیصلہ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ حق بلند رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ آئیے اس عظیم داستان کو آغاز سے پڑھتے ہیں۔ بتوں کے شہر میں پیدا ہونے والی روشنی۔ بابل کی سرزمین، جہاں ہر گھر میں بت رکھے تھے، کوئی پتھر کا، کوئی لکڑی کا، کوئی دھات کا۔ لوگ صبح شام انہیں سجدہ کرتے، ان کے سامنے کھانا رکھتے، ان سے فریاد کرتے کہ بارش برسا دے، اولاد دے دے، دولت بڑھا دے۔ اور ان سب بتوں کا مرکزی مندر تھا، جس کا نگراں تھا آزر، حضرت ابراہیم کا اپنا والد۔ ابراہیم بچپن ہی سے سوچتے تھے، یہ پتھر کے ٹکڑے کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ خود کھانا نہیں کھا سکتے تو ہمیں کیا دیں گے؟ یہ خود کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ ابراہیم کے سوالوں نے پورے بابل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک ننھا بچہ اتنی بڑی باتیں کیسے کرتا ہے۔ ایک دن آزر نے کہا، بیٹا، ہمارے معبودوں کے سامنے ادب سے بات کرو، یہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے بے ساختہ کہا، اگر یہ عطا کرتے ہیں تو حرکت بھی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ بابا، سچ یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، جو زمین و آسمان کو بناتا ہے، جو دن اور رات کو لاتا ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں زندگی دیتا ہے۔ یہ جملہ پورے گھر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ بابل کی فضا میں پہلی بار حق کی ہوا چلی۔ بت شکنی کا اعلان۔ ابراہیم بڑے ہوئے تو اپنے دل میں ایک عہد لے کر اٹھے، میں اس قوم کو حقیقت دکھاؤں گا، چاہے مجھے آگ میں بھی پھینک دیا جائے۔ ایک دن بابل کا بڑا تہوار آیا، شہر خالی ہو گیا، سب لوگ جشن منانے جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ ابراہیم نے موقع دیکھا اور بت کدے میں داخل ہو گئے۔ ان کے سامنے قطار در قطار بت کھڑے تھے، لمبے چھوٹے، سونے چاندی کے، سب خاموش، سب بے جان۔ ابراہیم نے فرمایا، یہ کیسے خدا ہے؟ آج میں فیصلہ کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے باری باری سب بت توڑ ڈالے، صرف ایک بڑا بت چھوڑا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ قوم واپس آئی تو منظر دیکھ کر چیخ پڑی، ہمارے معبود تباہ کر دیے گئے، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ایک نوجوان ہے، ابراہیم نام ہے، ہمیشہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا۔ انہوں نے انتہائی سکون سے کہا، میں نے نہیں کیا، یہ بڑے بت سے پوچھو، وہ باقی سب کو بچا سکتا تھا نا؟ قوم غصے میں آگ ببولا ہو گئی، تم مذاق اڑا رہے ہو، یہ بت کیسے بول سکتے ہیں؟ ابراہیم مسکرائے، جب بول نہیں سکتے تو خدائی کیسے کریں گے؟ اس دن دلائل اپنے عروج پر تھے، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں اعلان ہوا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا، دنیا کی سب سے بڑی آگ۔ نمرود تک خبر پہنچ گئی۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر غرور سے بولا، ایک لڑکا میرے خدا بننے کے نظام کو چیلنج کرے، اسے مثال بنا دو، ایسی آگ جلاؤ کہ دنیا یاد رکھے۔ پھر مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی لکڑیاں کے پہاڑ بن گئے۔ آگ کو یوں بھڑکایا گیا کہ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، انسان قریب کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔
تو انہوں نے منجنیق بنائی تاکہ ابراہیم کو دور سے پھینکا جائے۔ جب ابراہیم کو منجنیق میں باندھا گیا تو فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار، اب کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اجازت دیں تو ہم زمین الٹ دیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ میرا دوست ہے، میں خود اس کی مدد کروں گا۔ منجنیق چلتی ہے، ابراہیم ہوا میں سفر کر رہے ہیں، قوم چیخوں اور قہقہوں کے ساتھ منظر دیکھ رہی ہے۔ اسی لمحے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، شعلے پھولوں کی طرح نرم ہو گئے۔ ابراہیم آگ کے درمیان ایسے بیٹھے تھے جیسے جنت کے باغ میں ہوں۔ نمرود کے لشکر کے چہرے زرد پڑ گئے۔ دنیا نے دیکھا، طاقت ہار گئی، ایمان جیت گیا۔ نمرود کی بڑائی اور ابراہیم کا چیلنج۔ آگ کا واقعہ گزر گیا مگر نمرود کا غرور کم نہ ہوا، بلکہ وہ اور بڑھ گیا۔ ایک دن اس نے اعلان کیا، میں خدا ہوں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اعلان ابراہیم تک پہنچا تو انہوں نے کہا، چلو بادشاہ سے بات کریں، شاید دل کی زمین میں کوئی دراڑ پڑ جائے۔ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا تھا، 400 غلام ہاتھ باندھے کھڑے تھے، محلات کے ستونوں میں سونے چاندی کی چمک تھی۔ ابراہیم بغیر کسی خوف کے اندر داخل ہوئے۔ نمرود نے کہا، سنا ہے تمہارا خدا کوئی ہے؟ میں تو خود خدا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے قہقہا لگایا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو، اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو اس نے قتل کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا۔ دیکھا، میں نے موت بھی دی اور زندگی بھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، اگر تم سچے رب ہو تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ میرا رب ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اس کے نظام کو بدل دو۔ نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی پوری بادشاہت اس کے سامنے چھوٹی پڑ گئی۔ جواب سخت تھا، سچ تھا اور سیدھا دل پر لگا۔ نمرود کی آخری ہار۔ نمرود نے اس دن ظاہر تو کچھ نہ کہا، مگر دل میں آگ بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا، میں آسمانوں کے خدا سے جنگ کروں گا۔ اس نے ایک بہت بڑی مینار نما عمارت بنوائی تاکہ آسمان تک پہنچ کر تیر چلا سکے۔ اس نے تیر چھوڑے، وہ اوپر گئے اور خون میں رنگے واپس آ گئے۔ یہ شکار کیے گئے پرندوں کا خون تھا۔ مگر نمرود نے اعلان کیا، دیکھو، میں نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ قوم نے تالیاں بجائیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ نمرود کی عقل ماند پڑ چکی تھی۔ اللہ نے اسے آخری سبق دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک ننھا سا مچھر نمرود کے نتنوں میں داخل ہوا، وہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ نمرود پاگلوں کی طرح چلاتا روتا سر کو دیواروں پر مارتا۔ اسے آرام صرف اس وقت ملتا جب لوگ اس کے سر پر جوتے ماریں۔ وہ بادشاہ جس کے سامنے دنیا کانپتی تھی، اب ایک کیڑے سے ہارا بیٹھا تھا۔ یوں چند ہی دنوں میں وہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ اس کی سلطنت بھی بکھر گئی، اس کا نام بھی مٹ گیا، اور حق پھر جیت گیا۔ ابراہیم حق اور اللہ کا پیغام۔ حضرت ابراہیم آگ سے بچائے گئے، کفار پر دلیل سے غالب آئے، نمرود کو شکست دی، اور پھر اس دنیا میں اللہ کا دین پھیلانے نکل پڑے۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، قوموں کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد نے زمین پر انبیاء کی ایک طویل زنجیر قائم کی۔ ان کی نسل سے آئے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت دیود، حضرت موسی، حضرت عیسیٰ، اور آخر میں سرون کائنات محمد مصطفیٰ۔ یوں ایک خلیل کی داستان انسانیت کی دائمی روشنی بن گئی۔ نتیجہ اور سبق۔ اس عظیم مقابلے سے ہمیں 3 بڑے اسباق ملتے ہیں۔ 1، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو آخرکار شکست اس کا مقدر ہے۔ 2، حق کے لیے کھڑے ہونے والے تنہا ہوتے ہیں
مگر اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایمان کی قوت وہ ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور بادشاہوں کو کیڑوں سے گرا دیتی ہے۔